قرآن پاک کی ایک سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر۔ دوست، کیا تم جانتے ہو اللہ کے نبی نے ہمیں ایک راز بتایا، سورت کوثر کا راز۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سورت نے مکہ کے سرداروں کے سب سے بڑے طعنے کا جواب صرف چند الفاظوں میں دے دیا؟ اللہ نے قریش کے سرداروں کے طعنوں کا منہ توڑ جواب دیا جو بڑے فنے خواہ بن رہے تھے۔ آج ہم اس سورت کے نزول کی کہانی کو سمجھنے اور اصل حقائق کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں بہت پریشان رہتا ہوں، غم اور پریشانیوں نے توڑ دیا ہے، میں کیا کروں؟ ہم جانیں گے کہ کیسے یہ سورت امید اور یقین کا وہ پیغام دیتی ہے جو آج ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تم سورت کوثر کی تلاوت کیا کرو، میں تمہیں اس میں چھپا راز بتاتا ہوں۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب مکہ کے سردار ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھو کیا شان ہے ہماری محفل کی۔ ہاں آس، ہماری شان کچھ اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں خاموشی کی حالت میں بیٹھے ہیں۔ مکہ کی فضا میں ایک غم ہے، جیسے ہوائیں غم سے بھر گئی ہوں اور اپنی سانسیں روک لی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل غمگین ہے۔ کیا تم نے محمد کو دیکھا؟ کتنے غم میں تھے۔ وہ مسجد سے نکلتے ہوئے بتا رہے تھے کہ ان کا بیٹا عبداللہ انتقال کر گیا، اور یہ خبر قریش کے سرداروں کی محفل میں پہنچتی ہے۔ ولید بن مغیرہ عاص بن وائل سے پوچھتا ہے، آس کہاں تھے اور کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ کچھ نہیں، بس ابھی محمد سے ملا تھا، وہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، میں نے ان سے تھوڑی دیر بات کی۔ یہ سن کر ابو جہل غصے سے کہتا ہے، تم اس سے بات کر رہے تھے؟ اس شخص سے جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے؟ تم نے اپنا وقت کیوں ضائع کیا؟ عاص بن وائل جواب دیتا ہے، وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کی حالت دیکھی۔ وہ تو ایک ابتر شخص ہے۔ ابتر؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو آس؟ مطلب ہے کہ اس کی نسل کٹ چکی ہے، اس کے دونوں بیٹے قاسم اور عبداللہ مر چکے ہیں، اس کے بعد اس کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ جب یہ مر جائے گا تو اس کا مشن، اس کا دین، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ بالکل بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کا ذکر باقی نہیں رہے گا۔ یہ سب سن کر ابو جہل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے، تم نے صحیح کہا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ اس کا کوئی وارث نہیں، کوئی بیٹا نہیں جو اس کے نام کو آگے بڑھائے۔ اس کی بات کو کون یاد رکھے گا؟ یہ تو واقعی ابتر ہے۔ ابتر ابتر ابتر۔ ابو جہل غلاموں میں خوشی سے کھجوریں بانٹتا ہے۔ ابو جہل ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا کرنے کے لیے لوگوں میں اعلان کرتا پھرتا ہے، محمد کی نسل ختم ہو چکی اور اس کے بعد اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چیر کر رکھ دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے کے غم میں ہیں اور اوپر سے کافروں کے طعنے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر فرماتے ہیں۔ لیکن اس طعنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غم زدہ کر دیا۔ اس ساری سچویشن میں بھلا اللہ تبارک تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ کافروں کا منہ توڑنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ کوثر نازل فرمائی، جو کافروں پر بجلی کی طرح گرجی اور سب کے منہ بند کر دیے۔ علی، مجھے سورہ کوثر تو سناؤ جو نازل کر کے اللہ نے کافروں کے منہ بند کر دیے۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ صورت نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر کی خوشخبری سنائی۔ کیا آپ جانتے ہو قیامت کے دن رسول اللہ کی امت سب سے زیادہ ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اس صورت کی پہلی آیت میں ایک لفظ کوثر آیا ہے۔ اس کے دو عظیم معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائے گی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نہر سے قیامت کے دن اپنی امت کو سیراب کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوست، کیا آپ جانتے ہو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا الکوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں۔ جو شخص اس سے ایک مرتبہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا اس کا مطلب ہے ہر طرح کی کثرت اور فراوانی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں ہر نعمت کی کثرت عطا فرمائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہو قیامت کے دن رسول اللہ کی امت سب سے زیادہ ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اس آیت نے کافروں کا منہ توڑ کے رکھ دیا جو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ نام و نشان مٹ جائے گا۔ جب یہ مر جائے گا تو اس کا مشن، اس کا دین سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ بالکل بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کا ذکر باقی نہیں رہے گا۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔ یہ وہ تسلی تھی جو اللہ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ ذرا غور کریں کہ جب ہم سب پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے والدین یا دوست یا استاد یا کوئی ہمارا عزیز ہمیں تسلی دیتا ہے۔ بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں اس مشکل سے ضرور نکالے گا۔ اسد، میں تمہارا استاد تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تمہارے ہر پریشانی جلد ختم ہو جائے۔ اسد یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ یار کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ چلو ہنسو ذرا آپ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ جب وہ غمگین ہوتے ہیں تو خود خالق کائنات ان کو تسلی دیتے ہیں۔ اس سورت کی دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد غم سے نکلنے کا ذریعہ بھی بتاتے ہیں جس کی آج ہم سب کو ضرورت ہے۔ یار میں بہت پریشان رہتا ہوں، غم اور پریشانیوں نے توڑ دیا ہے، میں کیا کروں؟ تم سورت کوثر کی تلاوت کیا کرو۔ یعنی جب اللہ کی نعمتیں ملیں یا پھر غم اور مشکل کا سامنا ہو تو دنیا کی پریشانیوں میں الجھنے کی بجائے نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کر لو اور قربانی کے ذریعے اس کی رضا حاصل کر لو۔ یہی تو اصل شکر اور استقامت ہے۔ شکر ہے میری ہر پریشانی سورہ کوثر کی تلاوت کر کے ختم ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافر جن کے نام بھی ہم جانتے ہیں وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہیں، حالانکہ ان کے تو نام و نشان بھی مٹ چکے ہیں۔ دیکھا تم نے کہ اللہ نے کافروں کا نام و نشان مٹا دیا اور رسول اللہ کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی زندہ ہے، ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں اور ان کی امت کی تعداد میں کثرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وارفان اللہ کا ذکر کا درجہ عطا فرمایا۔ یہ ساری صورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگی اور خوشی اور غمی میں صرف اللہ سے تعلق جوڑنا ہوگا، کیونکہ اصل ذات جو دلوں کو سکون اور تسلی دیتی ہے وہ صرف میرے اللہ کی ہے۔ اے میرے دوست، اب تمہیں سورہ کوثر کی فضیلت پتہ چلی۔ اب جب بھی پریشان ہو تو پکار اٹھو۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔